بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دیش کے اندر سے انگریز بھاگ گئے جن کی سوچ یہ تھی کہ کبھی ان کی حکومت کا سورج غروب نہیں ہوگا۔ انگریزوں کے بھاگنے کے بہت سارے کارن تھے۔ ایک بہت بڑا کارن آپ نے اتہاس پڑھا ہوگا کہ 1940 کے اندر اس دیش کے اندر ایک بہت بڑا آندولن چلا جس آندولن کا نام تھا بھارت چھوڑو آندولن، جس کی وجہ سے انگریز بہت زیادہ کمزور ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد ایک ایسی چیز، ایک ایسا کارن پایا گیا کہ جس نے انگریزوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا، جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ کارن کیا تھا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 1941 نومبر کا مہینہ تھا، 28، 29 اور 30 تین دنوں کے اندر ہریانہ کا جو ضلع ہے نوح، وہاں پر ایک بہت بڑا سمیلن ہوا۔ سمیلن میں کیا تھا؟ کوئی آندولن نہیں تھا، بس ملک بھر کے مسلمان خاص طور پر وہاں جمع ہوئے تھے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے اپنے مالک کے سامنے رو رو کر مالک کو منایا اور مالک سے شکایت کی۔ اس کو نوح کا بہت بڑا اجتماع کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو جو بات سنانے جا رہا وہ بات یہ ہے کہ 1941 کے اس اجتماع کی سمیلن کی رپورٹ، اس ملک میں جو انگریزوں کا وائسرائے تھا اس نے یہاں کی رپورٹ ملکہ وکٹوریہ کو بھیجی۔ اس رپورٹ میں اس نے یہ بات لکھی تھی کہ ہم کیا حکومت کریں ان لوگوں پر، اس لیے کہ جب میرا وہاں جانا ہوا یا اس کا بندہ وہاں گیا ہوگا جس نے یہ رپورٹ تیار کی، اس نے یہ کہا کہ پورا جہان سویا ہوا تھا، رات کا سناٹا تھا، رات کے تقریباً 3 بجے تھے۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بستر پر سے اٹھے، کڑاکے کی ٹھنڈی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہاتھ منہ دھویا، اور ہاتھ منہ دھونے کے بعد اپنے مالک کے سامنے سجدے میں گر گئے، بلک بلک کر رو رہے تھے، سسک سسک کر وہ فریاد کر رہے تھے۔ جب ہم نے ان کو بلکتا ہوا دیکھا، سسکتا ہوا دیکھا، تو ہمارے دلوں پر چوٹ لگی کہ ہم ان لوگوں پر کیا حکومت کر سکتے ہیں۔ اور انگریز جیسے ظالموں کے ضمیر پر بھی چوٹ لگی، اور ان کو بھی یہ احساس ہوا کہ کب تک ہم انسانیت پر ظلم کریں گے، کب تک ہم انسانیت کو ستائیں گے، ایک دن مر کر جانا ہے۔ آج جس مالک کے سامنے یہ لوگ فریاد کر رہے ہیں، اسی مالک کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں بھی جواب دینا ہے۔ اس لیے ہریانہ ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے کہ جس نے اس دیش کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ اسی ہریانہ نے اس دیش کو ایک بہت مہان کرکٹر دیا وریندر سہواگ کی شکل میں۔ اسی طرح اسی ہریانہ نے بڑے بڑے پہلوان دیے ہیں۔ اسی طرح اس ہریانہ نے کچھ دل جلے دیے ہیں کہ جن کے دلوں کی کیفیت، جن کے رونے کی وجہ سے مالک نے اس ملک کے اندر آزادی کا، ملک کے باشندوں کو تحفہ دیا۔ اس لیے جو لوگ آج ہریانہ کے اندر یا ملک کے الگ الگ خطوں میں ظلم کر رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ انگریز جو ظلم کر کر کے تھک گئے، ان کے ضمیر پر بھی چوٹ لگی، انہیں بھی اس بات کا احساس ہوا کہ کل مر کر مالک کو حساب دینا ہے، اور انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ ہم ایسے لوگوں کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے کہ جن کی آہ مالک سنتا ہے۔ اس لیے جو ظلم کر رہے ہیں ان سے بھی ہماری یہی ریکویسٹ ہے، ہمارے بھائی ہے کہ کب تک ظلم کرو گے، ایک دن مر کر جانا ہے اور مالک کو حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے اندر شانتی اور امن قائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کی زبان سے محبت کی باتیں کہلوائے۔